أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ترجمہ: الذین، وہ لوگ جو یأکلون کھاتے ہیں، الربا سود، لا یقومون نہیں کھڑے ہوں گے وہ، الا مگر، کما جیسے کہ، یقوم الذی کھڑا ہوتا ہے وہ شخص، یتخبطہ الشیطان حواس اڑا دیے ہوں جس کے شیطان نے، من المس چھونے سے، ذالک یہ، بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے کہ وہ، قالوا کہا انہوں نے، انما البیع خرید و فروخت، مثل الربا سود کی طرح ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ اور حلال کیا ہے اللہ نے، البیع خرید و فروخت کو، وحرم الربا اور حرام کیا سود کو، فمن پس جو شخص جاءہ آئے اس کے پاس، موعظۃ نصیحت، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، فانتہا تو رکا وہ، فلہ تو اس کے لیے، ما وہ جو کچھ سلفا گزر گیا، وامرہ اور اس کا معاملہ، الی اللہ اللہ کے پاس، ومن عاد اور جو شخص پلٹا، فاولئک پس وہی، اصحاب النار دوزخی ہے، ہم فیہا وہ اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 تھی، جس کی تلاوت اور ترجمہ ہم نے سنا۔ اس آیت سے ماقبل تقریباً 13-14 آیتوں کے اندر اللہ پاک نے مال ہی کا تذکرہ کیا، لیکن اس مال کا تذکرہ اس طور پر تھا کہ ظاہری طور پر مال اس طریقے سے گھٹتا تھا، اور مال کے جس انداز کا یہ تذکرہ ہے، اس میں ظاہری طور پر مال بڑھتا ہے، لیکن دونوں باتوں میں ظاہر ہے۔ پچھلی بات میں ظاہراً گھٹتا ہے، ان آیات میں ظاہراً بڑھتا ہے، اور حقیقت اس کا الٹ ہے کہ جس میں ہمیں گھٹتا ہوا دکھتا ہے اس میں بڑھتا ہے، اور جس میں بڑھتا ہوا دکھتا ہے اس میں گھٹتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ ظاہر میں دکھتا کچھ اور ہے، حقیقت میں کچھ اور ہے، اور ایمان تو یہی ہے بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لائے اسی کو تو ایمان کہتے ہیں۔ اور ایمان بالمشاہدہ، اللہ کے یہاں مشاہدے والا ایمان مطلوب نہیں، غیب والا ایمان مطلوب ہے، اور یہ چونکہ غیب میں ہے کہ دینے سے بڑھتا ہے اور لینے سے گھٹتا ہے، ظاہر اس کا الٹ ہے۔ بہرحال بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، مال بڑھتا ہے، ظاہر میں گھٹتا ہے، اور اسی مال کو جب کسی کو دیتا ہے اور اس سے زیادہ پیسہ لیتا ہے، اور آج کے زمانے میں سیونگ اکاؤنٹ میں رکھے گا، وہاں سے بڑھ کے ملے گا، اس کو کہتے ہیں سود۔ یہ سود کا کاروبار یہ نبوت کے زمانے سے پہلے چلا ہوا رہا تھا،
یہ زمانے جاہلیت میں بھی یہ دور تھا کہ لوگوں کو پیسے دیتے تھے، پھر زائد ہو کر واپس لیتے تھے۔ اور سود کی اصل تعریف مفسرین اور فقہاء نے یہی کی ہے، کسی کو ادھار پیسہ دینا اور ادھار دی ہوئی رقم سے زیادہ لے لینا، یہ جو زیادتی ہے اسی کو کہتے ہیں سود، اس کو کہتے ہیں ربا، اور ربا کے معنی آتے ہیں زیادتی کے۔ اب یہ زیادتی تجارت میں بھی ہوتی ہے۔ ایک بندے نے کپڑے کا سوٹ ہول سیل میں جا کر خریدا 100 روپے میں، اور یہاں پر اپنی دکان میں آ کر اس 110 میں، 120 میں، 150 میں، جتنے میں اس نے بیچا، یہاں بھی مال زیادہ آیا اور یہاں پر بھی مال زیادہ آ گیا۔ یہ کافر کہتے تھے کہ انما البیع مثل الربا، بیع اور مثل یہ ایک جیسی ہے۔ خرید و فروخت میں، تجارت میں بھی تو مال بڑھ کے آتا ہے اور سود میں بھی مال بڑھ کے آتا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے پاگل ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، خرید و فروخت اللہ نے حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اور جب یہ حکم نازل ہو گیا تو کسی صحابی کو یا کسی آدمی کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ سود کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ سارا معاملہ چلتا رہتا تھا ان کے ہاں، مال کو دینا اور بڑھوتری کے ساتھ لے لینا۔ دونوں میں اصل میں فرق ہے۔ تجارت میں عام طور پر جنس بدل جاتی ہے، سود میں جنس نہیں بدلتی۔ جنس کہتے ہیں چیز کو۔ اس بندے نے مجھ سے کپڑا خریدا تو کپڑے کے بدلے میں وہ مجھ کو پیسہ دے رہا ہے۔ اگر میں اس کو پیسہ دوں اور پیسے کے بدلے میں یہ مجھے پیسہ دے، جائز نہیں ہے۔ میں نے اس کو دے دیا 100 کا نوٹ، یہ بھی مجھے دے رہا وہاں سے 100 ہی کا نوٹ، لیکن اس 100 کے نوٹ کے ساتھ 220 روپے 10 روپے مجھے زیادہ دے رہا ہے، تو یہ سود ہو جائے گا۔ یہ جنس کے ساتھ جنس کو دے دینا یہ سود ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزیں وہ بتائی ہے کہ جن کو جب بھی کسی کو دینا ہو برابر سرابر دینا ہے، اور جنس کا جن کے ساتھ ادھار بھی جائز نہیں ہے۔ سونا اور چاندی 2 یہ ہو گئے، جو اور کھجور، جو اور گیہوں 2 یہ ہو گئے، کھجور اور انار 2 یہ ہو گئے۔ یہ 6 چیزیں وہ ہیں کہ اگر ان کی آپس میں خرید و فروخت کرنی ہے تو برابر کرنی ہے، اور جب خرید و فروخت کرنی ہے تو ادھار بھی نہیں کر سکتے کہ میں نے سونے کے بدلے میں سونا لینا ہے، 1 تولہ سونا لیا، 1 تولہ سونا دیا، تو اب میں بھی ادھر سے 1 تولہ دے رہا ہوں، ادھر سے بھی وہ 1 تولہ دے رہا ہے، تو یہ برابر سرابر ہی ہونا چاہیے۔ کمی زیادتی ہو جائے گی تو یہ سود ہو جائے گی۔ اس میں ہوتا ہے ہم بھی یہاں سے 1 تولہ سونا دیتے ہیں، وہاں سے بھی 1 تولہ سونا لے لیتے ہیں، لیکن تھوڑا سا وہ تجارتی اعتبار سے بدل دیتے ہیں کہ بھائی ہم آپ سے جو بنائی ہے، اس میں گھڑائی ہے، جو نئی اس میں مزدوری ہے، اس مزدوری کے حساب سے ہم تم سے پیسے زیادہ لے رہے ہیں، تو کبھی کبھی وہ زیادہ لیتے، لیکن تب 2 باتیں ہو جاتی ہیں۔ ایک تو وہ مزدوری لیتے ہیں اور دوسری جنس بدل جاتی ہے، پہلے سونے کا سونے سے برابر نہیں بلکہ سونے کے اوپر وہ پیسہ لے لیتے ہیں، وہ زیادتی ہو جاتی ہے، اس میں گنجائش ہوتی ہے۔ ایک بندہ آٹا لے رہا ہے اور آٹا ہی واپس اس کو کر رہا ہے، تو اس میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی اور اس میں ادھار بھی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے ادھار اور ایک ہے آپس میں تبادلہ کرنا اس کا۔ ایک گھر والا ایک پڑوسی گیا، ہمارے یہاں آٹا ختم ہو گیا ہے، تم مجھے 1 کلو آٹا ادھار دو۔ یہ تو ادھار ہو گیا، یہ لین دین نہیں ہے۔ یہ ادھار جب آ گیا تو 1 کلو لے لے گا۔ اب
اس پڑوسی کے پاس آٹا آ گیا، اب اس نے کہا تم نے وقت پر مجھے دے دیا تھا، تم نے 1 کلو دے دیا تھا، میں تم کو 1.5 کلو دے دیتی ہوں، اب ہمارے پاس بہت آٹا گیا، یہ جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ جنس کے بدلے میں جنس دے رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ ہاں جب تم نے واپس کرنا ہے، چونکہ ادھار لیا ہے اتنا ہی دو، جیسے پیسہ بندہ ادھار لیتا ہے اسے جنس بھی ادھار لے لے گا تو برابر سرابر تو جائز ہوگا، کمی زیادتی کے ساتھ اس کو لین دین کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ یہ سود کا معاملہ اتنا خطرناک ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا 1 روپیہ لے لینا 36 مرتبہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے بدل میں۔ اور اس زمانے کے اندر یہ سود اتنا عام ہو گیا ہے کہ لاکھ بار بچنا چاہو بچ نہیں سکتے ہو، اس لیے کہ مجھ میں اور آپ میں اکثر وہ ہے سب کے اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ نہیں کرنٹ اکاؤنٹ ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک زمانہ وہ آئے گا تم سود سے تو بچ جاؤ گے لیکن سود کے دھوئیں سے تم بچ نہیں سکو گے۔ وہ سود کا دھواں کیا ہے؟ جے کے بینک کا کیلنڈر آتا ہے، بندہ بڑے شوق سے بیڈ روم میں رکھتا ہے، وہ سودی کاروبار سے بنا ہوا ہے، نہیں رکھنا چاہیے۔ پہلے حجاج کرام کو جے کے بینک والے اپنا بیگ دیتے تھے یا اسٹیٹ بینک والے اپنا بیگ دیتے تھے، اور حاجی بڑے شوق سے حج کرتا تھا، وہ بیگ لٹکا کے ہوتا تھا۔ تو ایک حاجی کو میں نے کہا یار یہ اتار کے رکھ دے، دوسرا بیگ بھی تو ہو سکتا ہے تیرے پاس، کہتا کو تکلیف چاہیے۔ میں نے کہا تکلیف مجھے نہیں، یہ غلط ہے، اس کو چلا کے چلنا دبنا تو بولیو نوی فتوا بیگس تو سودس کیا واٹ تھا۔ اصل میں مثال کے طور پر مفتی سے پوچھتے ہیں بینک میں نوکری کروں، کہتا یار مت کرو، کہتا کیوں؟ مت کرو، پیچھے لگ جاتا کہ بھائی وہ جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ میں تو اپنی مزدوری کی پیسے لے لیتا ہوں، میں تو اپنے وقت کا پیسہ لیتا ہوں۔ ہاں تم جا کر کسی کا مکان کھود لو، مکان توڑ دو، پھر میں مزدوری لے رہا ہوں تو مکان توڑنا تمہارا جائز ہوگا؟ کسی کے دکان میں آگ لگا دو کسی کے کہنے پر کہ میں تو اپنی مزدوری کے پیسے لے لاؤں، یہ جائز ہو جائے گا؟ مزدوری بھی وہ کرنی ہے جو مزدوری صحیح ہونی چاہیے۔ مثال ایک نائی کو میں نے کہا نائی کا دکانی کرنا ہے تو بال کاٹ لو، خالی داڑھی کیوں کاٹتے ہو؟ دشپنی مزدوری آسی، مزدوری بھی وہ کرنی ہے جس مزدوری میں جائز ہے۔ یہ جو بینک میں ہم پیسے رکھتے ہیں نا، اچھا بہت سارے متقی وہ ہوتے ہیں نا تو پیسے رکھتے ہیں پھر کہتے ہیں مجھے سود کی ضرورت نہیں، تم ہی رکھ لو، چونکہ اندر سرکل جو سارا چلتا ہے وہ چلتا ہے سودی کاروبار سے، سودی نظام سے، اسی وجہ سے وہ ناجائز ہے۔ وہ جو تنخواہ دیتے ہیں وہ سودی کاروبار سے چلی ہوئی تنخواہ سے پیسہ ملتا ہے، ورنہ محنت مزدوری بندہ کرے گا تو وہ تو جائز ہو جائے گی، چاہے کسی کے چپل اٹھائے محنت مزدوری میں تو جائز ہو جائے گا۔ دکان میں کام کرتا ہے، برتن مانجتا ہے، کپڑے دھوتا ہے، کچھ بھی کام کرتا ہے وہ تو جائز ہے، لیکن چونکہ یہاں مال ایسا مل رہا ہے جو مال صحیح نہیں ہے۔ اب وہی مجھے اور آپ کو بھی مجبوری ہے جی بینک میں پیسے رکھنے ہیں، اب میں تو کرنٹ مثال میں دے رہا ہوں کہ میرا کرنٹ اکاؤنٹ ہے لیکن آتورا اسی کھاتے سے گھوم پھر کے آ رہے ہیں۔ اب بعض لوگوں کو مجبوری ہوتی ہے اور بعض لوگ خوشی سے رکھتے ہیں اور بعض لوگ کچھ اور ہوتی ہے۔ مثال ایک جائز مجبوری، حالانکہ یہ مجبوری ہے نہیں لیکن بندہ اس کو مجبوری بتاتا ہے، بھائی اپنے پاس رکھتا ہوں خرچ ہو جاتا ہے، اور بہرحال یہ دنیا کا نظام ہے جی، بچے بڑے ہو رہے ہیں، کل ان کو شادی ہے وہ ہے، ہزار باتیں ہوتی ہیں، اس لیے میں جی بینک میں پیسے رکھ رہا ہوں تاکہ یہ محفوظ رہتے ہیں۔ ظاہراً یہ ایک مجبوری سمجھ میں آنے والی ہے نہیں، لیکن ظاہر میں ہے مجبوری آنے والی، یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ملازم ہے، ملازم کو تنخواہ کیش ملتی نہیں، اس کو آنی ہے وایا بینک، یہ تو ایک ایسی مجبوری ہے، اس کو کیش ملے گا نہیں، چیک ملے گا نہیں، آئے گا ادھر سے وہ۔ یہ وہ باتیں ہیں جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا سود سے تو بچ جاؤ گے لیکن سود کے دھوئیں سے نہیں بچو گے۔ لیکن بہرحال حتی الامکان بندہ کوشش کرے میں بچ جاؤں۔ جیسے حاجی حج کرتا ہے نا، اس پر دم واجب نہیں ہوتا ہے، پھر بھی وہ چند ریال پھر صدقہ کر دیتا، ہو سکتا ہے بھول چوک میں مجھ سے کچھ کمی بیشی ہو گئی ہوگی،
اس لیے اس احتیاط کے ساتھ ہو سکتا ہے میں بینک میں پیسے رکھتا ہوں، اس میں بھی میں سود تو نہیں لیا لیکن بہرحال بینک میں رکھے تو کچھ پیسے غریب کو یوں ہی صدقہ کر دینے چاہیے۔ یہ احتیاط کی بات ہوتی ہے، اپنے آپ کو بچانے والی بات ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی تھوڑے سے پیسے صدقہ کر دے، اور ظاہری طور پر سیدھے سیدھے میں تم کو پیسے دے رہا ہوں اور اس کے بدلے میں تم مجھے اتنا واپس لوٹاؤ گے، یہ تو سراسر ناجائز اور گناہ ہو جائے گا۔ ایسے سود سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور سود کھانے والے کے لیے اعلان جنگ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ آگے آ جائے گا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان سے اعلان جنگ ہوتا ہے، ان سے جنگ کرو۔ اور کیا ان کو سزا کیا ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، وہاں بہت سارے واقعات دیکھے۔ کچھ قومیں ہیں جن کے پیٹ پھولے ہوئے ہیں، کچھ لوگ آ رہے ہیں ان کو روندنے کے لیے، اور تفسیر میں لکھا ہے کہ فرعون کی قوم تھی، وہ ان کو روندنے کے لیے آ رہی ہے۔ وہ اٹھنا چاہ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں لیکن پھر گر رہے ہیں، پھر اٹھ رہے ہیں پھر گر رہے ہیں، اور پیٹ ان کے پھولے ہوئے ہیں، پیٹ کا بوجھ ان کو اٹھنے نہیں دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آپ کی امت کے سود خور لوگ ہیں۔ اور ایک دوسری قوم ملی، وہ پتھر کھا رہے تھے، ان کا حال بھی یہ بیان کیا کہ وہ سود کھا رہے تھے۔ اسی کو اللہ پاک نے فرمایا کہ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں، وہ دنیا میں نہیں۔ دنیا میں تو ظاہر میں لگتا ہے جو سود خور ہوتا ہے بڑا مالدار ہوتا ہے، اس کا سودی کاروبار چل رہا تو وہ تگڑا ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا مجھے بینک آ رہا ہے ہمارے یہاں، میں اپنے مکان دوں کرائے پر؟ میں نے کہا نہیں دینا۔ بعد میں اسے دے دیا، بعد مجھے کہتا ہاں میرا بڑا فائدہ ویسے گمت ہوئے میچو بھاریا تنخواہ مش کرائے تے پھر بارے ہی ہوئے۔ میں نے کہا یہ دنیا میں ہے، قرآن کہہ رہا لا یقومون، آج تمہیں دکھ رہا ہے کہ تم کھڑے ہو رہے ہو، حقیقت یہ کہ تم بیٹھ رہے ہو۔ اس لیے قرآن نے جو کہا وہ 100% صحیح ہے، اس میں رتی برابر کوئی جول نہیں۔ دنیا میں بندہ آخر میں بیٹھ جاتا ہے، باپ کھا لے گا اولاد ڈوب جائے گی، وہ کھائے گی اس کی اولاد ڈوبے گا ضرور، آج نہیں کل نہیں تو برسوں دنیا میں بھی۔ لیکن آخرت کا حال اللہ نے بیان کیا، لا یقومون، نہیں کھڑے ہوں گے وہ، الا کما، مگر وہ جیسے کہ یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس، جب کسی کو جن چپٹ جاتا ہے، شیطان چپٹ جاتا ہے، وہ علول جلول بکتا ہے، وہ کبھی ادھر اٹھے گا تو ادھر گرے گا، ادھر اٹھے گا تو ادھر گرے گا، وہ اٹھ ہی نہیں سکتا ہے۔ جیسے دیوانہ اور نشہ آور بندہ اٹھ نہیں سکتا ہے، ایسا یہ سود خور بندہ بھی کل قیامت کے دن اٹھے گا نہیں۔ اور تمثیل کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں دکھا دیا، یہ اٹھ نہیں سکتے، یہ اٹھیں گے یہ پھر بیٹھ جائیں گے۔ کیوں؟ وجہ اللہ پاک نے بیان کی، ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، ایک ہوتا ہے گناہ اور ایک ہوتا ہے گناہ پر ڈٹ جانا۔ گناہ ہم میں سے ہر ایک سے ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے، ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتا ہے۔ جو ایسا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا کہ میں بڑا متقی ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں بڑا علامہ ہوں، میں بڑا مفتی ہوں، مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، میں بڑا ولی کامل ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ گناہ تو کہیں نہیں کہ ہو ہی جاتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ کہ مجھے گناہ نہیں ہوتا ہے، یہ ہوتی ہے جرأت۔ دوسرا یہ کہ کیا ہوتا ہے کوئی بات نہیں ہوتی ہے، یہ جو گناہ کو بندہ کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے، یہ خطرناک ہوتا ہے، اس سے بندے سے ایمان چلا جاتا ہے۔ یہ بدبخت کہتے تھے، یہ کافر لوگ کہتے انما البیع مثل الربا، خرید و فروخت سود کے مثل ہے۔ کہنا ان کو یہ چاہیے تھا الربا مثل البیع، کہ سود بھی تو خرید و فروخت کی طرح ہے، لیکن اللہ نے ان کے مبالغے کی وجہ سے کہا کہ یہ اتنے پاگل اور بیوقوف ہو گئے ہیں کہ یہ الٹا کہہ رہے ہیں کہ خرید و فروخت یہ ربا کے مثل ہے۔ مثال بندہ اس کی دیتا جو صحیح ہوتا ہے، اور یہ الٹی مثال دے رہے ہیں کہ خرید و فروخت جو جائز ہے اس کو سود کی طرح کر رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے اس پاگل پون کی وجہ سے کل قیامت کے دن کو اٹھنے نہیں دوں گا۔ اور حال یہ کہ حل اللہ البیع وحرم الربا،
اللہ نے بے کو خرید و فروخت کو تجارت کو حلال کیا ہے، وحرم الربا اور ربا کو سود کو حرام کیا ہے۔ بندہ خرید و فروخت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، تجارت میں اس کو نفع ملتا ہے، تجارت میں نفع کتنا لینا چاہیے اس کی شریعت نے لمٹ کوئی نہیں بتائی کہ تم 10 روپے لوگے 20 روپے لوگے، بس شریعت نے 2 باتیں کہی۔ ایک تو تم کسٹمر پر ظلم مت کرنا، دھوکے کے ساتھ ہو یا جان بوجھ کر ہو۔ کس دھوکہ یہ ہو سکتا ہے مال گھٹیا دیا اور قیمت دوسری لی، دوسرا دھوکہ یہ ہو سکتا ہے کسٹمر کو اس کی قیمت کا صحیح علم نہیں ہے، اس نے دیکھا کہ ہو سکتا ہے یہ، حالانکہ مارکیٹ میں اس کو وہی چیز اس سے سستی مل سکتی، لیکن آپ نے دیکھا کہ کوئی گنوار ہے، اس کو کوئی پتہ صدا نہیں ہے، 100 کی چیز ٹھپکائی 500 میں، اب یہ تو ظلم ہو جائے گا۔ شریعت نے کہا یہ نہیں کرنا، ظلم نہیں، یہ نہیں کرنا ہے۔ اور دوسرا، جس بات پر بائع اور مشتری، بیچنے والا اور لینے والا جس پر متفق ہو جائیں گے رضامندی کے ساتھ، بس وہ فائدہ تمہارے لیے جائز ہوگا، لیکن ظلم یہ تو بائع دیکھے گا، بیچنے والا دیکھے گا، مشتری کو کوئی پتہ نہیں یہ چیز کتنے کی ہے، بس یہاں پر جتنا نفع ملے گا وہ اس کے لیے جائز ہوگا۔ فمن جاءه موعظة من ربه، بس وہ شخص کہ آئے اس کے پاس نصیحت اس کے رب کی جانب سے، مثلا یہ آج تک وہ کل تک وہ سود لیتا تھا، اس کو پتہ چلا سود نہیں لینا چاہیے، فانتہا، پس وہ رک گیا، فلہ ما سلف، تو اس کے لیے وہ ہے جو گزر گیا نیکیاں، وامرہ الی اللہ، تو اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ کون سا معاملہ؟ نیکیوں والا۔ ومن عاد، اور جو شخص لوٹا پلٹا اسی پر کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے، یہ دنیا والے مولوی پاگل ہو گئے جو سود کے عدم جواز کا فتویٰ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو دارالحرم ہے، دارالحرم میں سود لینا جائز ہے، بہت سارے یہ مسئلہ بھی نکال دیتے کہ دارالحرم میں سود جائز ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، سود ہمیشہ ناجائز، جہاں پر جاؤ گے جہاں پر دیکھو گے کہیں پر بھی اس کی گنجائش نہیں ہوگی۔ ومن عاد فاولئک اصحاب النار، اور جو شخص پلٹا پھر گناہ کی طرف، فاولئک اصحاب النار، تو یہ لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ پاک ہمیں سود اور سود کی تمام شکلوں اور شاخوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، صحیح مال کمانے کی اور اس کو خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔